آج ہمارے اس مسلم معاشرے میں وہ ریاست جو کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے، اس کے اندر لبرلزم، سیکولرزم اور الحاد اور بے دینی کی فضا بلند ہو رہی ہے۔ یہ فتنہ سر اٹھا رہا ہے۔ آج خواتین، مخصوص طبقہ باہر نکلتا ہے اور آزادی چاہتا ہے۔ وہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہمیں مذہبی قیود اور ضوابط سے آزاد کیا جائے، ہم آزادی چاہتے ہیں۔ یہ الحاد، بے دینی کی فضا اس ریاست میں، اس مسلم معاشرے میں جہاں سینکڑوں نہیں ہزاروں مبلغین موجود ہیں، ان کے اس معاشرے میں یہ فضا کس لیے، یہ فتنہ کس لیے سر اٹھا رہا ہے؟ رب کی ذات پر لوگوں کا یقین کس لیے ختم ہو رہا ہے؟ لوگوں نے شکوک و شبہات کیوں پیدا کر لیے؟ آج الحاد اور بے دینی کی فضا کیوں سرگرم ہو رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، کچھ نام نہاد مبلغین، مفتیان اعظام بدقسمتی سے لوگوں نے ان کو مفتی کا لقب دیا، جنہوں نے دین کی صحیح تشریح نہیں کی، جو مفتی تو بن گئے، یہ مفتی کا جعلی لقب تو لگوا لیا، کچھ علامہ بن گئے، علامہ ناصر مدنی صاحب، بدقسمتی سے ان کو علامہ تو کہہ دیا لوگوں نے۔ اس نے خود گاڑی کے پیچھے یہ پوسٹر لگا دیا علامہ کا، اور ان کو سننے والے اور یہ کہ مفتی عبدالقوی جیسے لوگ کہ جنہوں نے نکاح کے حوالے سے جو شریعت طریقہ متعین کرتی ہے ان کو توڑا، اور اسلام کی اس تشریح کو اور اسلام کے اس طریقے کو، طریقہ نکاح کے اندر اپنی من مانی کی۔ اس وجہ سے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے مفتی صاحب نے عجیب و غریب قسم کے فلسفے پیش کیے۔ ان کی اس حرکت کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں اسلام اور دین کی محبت ختم ہوئی۔ بدقسمتی سے ان کا مواخذہ نہیں کیا گیا، لیکن لوگوں کے دلوں کے اندر الحاد اور بے دینی جیسی یہ فتنے اور یہ کیفیات ظاہر ہوئی۔ آج خواتین کارڈ لے کر باہر نکلتی ہیں، پلے کارڈ، اور وہ مذہبی آزادی چاہتی ہیں، اپنے آپ کو مذہبی قیود اور ضوابط سے آزاد ہونے کا نعرہ لگا دیتی ہیں۔ رب کی ذات کے حوالے سے آج شکوک و شبہات اس لیے جنم لے رہے ہیں، علماء میں اور عام لوگوں میں خلیج پیدا ہو گئی۔ واعظین آج وہ سہولت پسند ہو گئے، ان کو اگر بلایا جاتا ہے ان کے لوازمات ہیں، اس لیے آج جو عامی لوگ دین سے دور ہیں وہ دور ہوتے چلے گئے، اور الحاد اور بے دینی کا فتنہ سر توڑ کر، اور یہ کہ وہ فتنہ اتنا سر اٹھا گیا کہ آج وہ سڑکوں پہ آ گئے، روڈ پہ آ گئے، سر عام انہوں نے نعرے لگائے، گستاخیوں کی۔ حضرت عائشہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر بھی قدغن لگانے کی ناکام کوشش کی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں رب کی ذات کا انکار کیوں کرتے ہو؟ اگر رب کی ذات کو نہیں مانتے، رب کی ذات کا انکار کس لیے کرتے ہو؟ اس کی مثال تو ایسے ہے کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ، والد کے نطفے سے پیدا ہونے والا بچہ جب جوان اور کڑیل ہو جائے اور والدین کا ہی انکار کر دے، یہ حقیقت کہ والدین کے انکار نہیں ہو سکتا، نہ ماننا اور بات ہے، انکار نہیں ہو سکتا۔ رب کی ذات کو نہیں مانتے لیکن رب کی ذات کا انکار نہیں ہو سکتا۔
حقیقت یہ ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں کہ پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ بستے ہیں، بہت کم نظریات ایسے ہیں کہ جن میں رب کی ذات کا تصور نہیں ہے، ورنہ وہ رب کی ذات کو مانتے ہیں، رب کی ذات وہ جانتے ہیں. ہمارا اگر آج کے دور میں رب کی ذات پر اتقان ختم ہو گیا ہے، رب کی ذات کا انکار عادل نہیں آ سکتا. کیسے انکار کرو گے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم آفاق میں، کائنات میں دیکھو، اس رب کی نشانیاں دیکھو، اپنے آپ میں دیکھو، اپنے جسم کے اندر دیکھو. جسم میں روح موجود ہے، جس میں اندر جان موجود ہے، جس میں نظام ہے، خلیے ہیں، بصارت کا نظام ہے، سماعت کا نظام ہے، یہ نظام موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اسی کے اندر تم غور و فکر کرنے لگ جاؤ تو میری ذات کا انکار لازم نہیں آ سکتا. رب کے کلام سے ہم دور ہو گئے. رب تعالیٰ کی ذات کا انکار کیسے کیا جائے؟ انکار اس لیے لازم آیا کہ ہم نے اللہ کے کلام کو نہیں پڑھا، اللہ کے پیغام سے دور ہوئے، اللہ کے کلام قرآن پاک سے ہم دور ہو گئے. معاشرہ جتنا دور ہوتا گیا ان کے اندر اللہ کی ذات کے حوالے سے شکوک و شبہات بھی پیدا ہوتے چلے گئے. آج یہ ضرورت اس بات کی ہے، اس بات کی ضرورت ہے کہ اللہ کی کلام کا علم، اللہ تعالیٰ کی کلام کو سیکھنے سکھانے کا معاملہ، یہ وسعت اختیار کرنا چاہیے. جب اللہ کی ذات کا، اللہ کی کلام کا علم ہمارے پاس آئے گا تو یہ سارے کے سارے فتنے، ان کا سد باب بھی ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر اتقان بھی پیدا ہو جائے گا اور یہ فتنہ بھی ختم ہو جائے گا. رب کی ذات کے حوالے سے شکوک و شبہات اس لیے ہیں کہ ہم نے دین کا چہرہ اور دین کا تعارف ویسے نہیں کروایا جس طرح سلف صالحین کا طریقہ تھا. آج ہمارے مبلغین، واعظین آج خود پسندی کا شکار ہو گئے. آج انہوں نے مسلطیں اختیار کر لی، سہولتوں کو انہوں نے ترجیح دی. رب کے دین پر استقامت تو یہ تھی کہ اللہ کے دین کا تعارف ان کے سامعین کی جو دلچسپیاں ہیں ان کے حوالے سے نہ ہوتا، بلکہ جو دین کا مزاج ہے اس کو ویسے کا ویسے بیان کیا جاتا. مشکلات آتی، یہ مزاج دین ہے، آزمائشیں آتی ہیں. آپ علیہ السلام کی ذات سے بڑھ کر کسی کی دعوت مؤثر نہیں ہو سکتی، لیکن رب کی ذات نے واضح فرما دیا ہے کہ وہ پیغمبر ہے. جب کوئی صفحہ سے یہ اعلان کرتا ہے، اعلان فرماتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دشمنان دین کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی برادریوں والے بھی دشمن بن جاتے ہیں. تو پتہ چلا کہ دین کا مزاج میں جس کی روح ہے دین، اس پر اگر ہم دعوت کو قائم کرتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، لیکن یہ فتنے اگر کھڑے ہوتے ہیں تو ان کا کلا کما ہو جاتا ہے. اگر مسلطیں اختیار کی جائیں تو پھر لوگوں کے دلوں کے اندر اسلام کی محبت ختم ہو جائے گی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ بے دینی کا ماحول جو پیدا ہو رہا ہے، رب کی ذات پر اتقان ختم ہو رہا ہے. ذرا دیکھیے تو اسی کائنات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کائنات کی طرف دیکھیے، ہر چیز زوال کی طرف جا رہی ہے. موت و حیات کا یہ سلسلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے دعوت فکر دی ہے کہ جتنا بھی تم اللہ کی ذات کا انکار کر لو، جو رب تعالیٰ نے اپنی نشانیاں رکھی ہیں وہ واضح کرتی ہیں، اشارہ کرتی ہے کہ رب کا وجود بھی ہے، رب موجود بھی ہے، رب کا علم ہے، ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، سمیع و بصیر ہے. یہ دنیا نظام کائنات ویسے کا ویسے وجود میں نہیں آیا، بلکہ رب تعالیٰ کے حکم سے یہ زمین، آسمان، چاند، سورج، یہ پانی، یہ بارش، یہ بادل، یہ فصلیں، یہ درخت، یہ سب چیزیں رب کے حکم کے بغیر نہیں چل رہی. رب کا حکم ہے، یہ زمین اناج پیدا کرتی
وہ ذات کون ہے کہ جو اس نظام کو منظم طریقے سے چلا رہی ہے؟ وہ ذات کہ جو اپنے نظام کو چلانے میں اور نظام کی طرف رب تعالیٰ فرماتے ہیں زمین و آسمان سورج چاند کی طرف دیکھیے، اپنے اپنے ٹائم پر اور اپنے اپنے کام کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ ذرا غور تو کیجئے، ذرا فکر تو کیجئے، رب تعالیٰ کی ذات کا انکار کرتے ہو، اس رب کی طرف کر لوٹ کے جانا ہے۔ موت یہ کہ روح قبض کر لی جائے گی، روح کا انکار کرنے والوں، روح کے بارے میں آج سائنس جتنا مرضی ترقی کر جائے لیکن روح کے تصور کو کبھی جس طریقے سے اپنی من مانی کرنا چاہتی ہے، روح کے تصور کے حوالے سے یہ کہ رب تعالیٰ نے جو روح جس میں ڈالی ہے وہ روح قبض ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتی ہے۔ جتنی بھی سائنس ترقی کر لے اس تصور سے انکار نہیں کر سکتی۔ جسم کے خلیوں پر آج سائنس کہتی ہے کہ اتنے باریک باریک ہزاروں اربوں سینکڑوں اس کے اندر خلیات ہیں کہ جس پر سائنس کی تحقیق کبھی مکمل بھی نہیں ہو سکتی۔ وہ رب ہے، رب تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، کہ روح کے حوالے سے آپ سے پوچھتے ہیں اے پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو بتلا دیجئے روح اب اللہ کا امر ہے، اس کے حوالے سے تمہیں کوئی علم نہیں دیا گیا، تھوڑا سا علم تمہیں دیا گیا ہے۔ یہ خلیے جو انسان کے جسم کے اندر موجود ہیں، آنکھ ہے اور یہ کہ کان ہے، باریک باریک خلیے ہیں، ہزاروں نہیں، سینکڑوں نہیں، بلکہ لاکھوں نہیں، اربوں کی تعداد میں ہے۔ سائنس کی تحقیق اس پر پوری نہیں ہو سکتی، سائنس نے مانا ہے، اور رب نے یہ بات پہلے بیان فرما دی تھی کہ تم روح کے حوالے سے اور یہ کہ اپنے اندر تم جھانکو دیکھو، وفی انفسہم، اپنی جانوں میں ذرا غور و خوض کرو، اور یہ جان جو ہم نے تم کو عطا کی ہے اس کو ہم نے واپس لے لینا ہے، روح واپس لوٹائی جائے گی۔ اس ذات کا انکار کس طرح کر سکتے ہو؟ اس باری تعالیٰ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ نہ ماننا تمہاری اصل میں بات یہ ہے کہ جن علوم کی طرف تم چلے گئے، جن سائنس کی بنیاد پر تم زمین و آسمان کے نظام کا موازنہ کر رہے ہو، وہ رب تعالیٰ ہے جو زمین و آسمان کا خالق ہے، وہ رب تعالیٰ اس نظام کو چلاتا ہے اپنے حکم سے۔ اس رب تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیے تو کامیابیاں ملیں گی۔ اگر آپ اللہ کی ذات کا انکار کریں گے اور یہ کہ کائنات کے نظام میں کہیں گے کہ خود بخود چل رہا ہے، یہ سائنس کا آپ نظریات پڑھیں گے، سائنس کے نظریات کو روزانہ تبدیل ہوتے ہیں، رب تعالیٰ نے جو واضح فرما دیا ہے اس پر ایک بھی آج تک حرف نہیں آیا، حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکا۔ یہ تو رب تعالیٰ کی کلام کی حقیقت ہے، یہ سچائی ہے کہ جو رب نے بیان فرما دیا ہے اس سے ذرہ برابر بھی سائنس جہاں سے جہاں مرضی چلی جائے اس تحقیق کا انکار نہیں کر سکتی۔ اس لیے دعوت فکر ہے کہ اللہ کی طرف آئیے، جب تم اللہ کی کلام سے جڑو گے اور دنیا کائنات کی ساری کتابیں پڑھ لیجئے، آپ جستجو میں لگ جائیے، ایک مرتبہ اللہ کی کلام کو بھی پڑھ لیجئے، یہ دل کے دریچے کھلیں گے، یہ تاریکیاں اندھیرے یہ ختم ہو جائیں گے، یہ رب کی کلام بتلا دے گی، رب کا تعارف بھی کر دے گی، اور تم نے کتابیں تو اٹھا لی، سینکڑوں کتابیں پڑھ کر کے سائنس کے نظریات کو کھنگال لیا، اور اللہ کی کلام کی طرف آئیے۔ رب تعالیٰ نے جو ضوابط مقرر کیے ہیں، انسان کا اندرونی ڈھانچہ ہے اور یہ کہ کائنات کا بیرونی نظام ہے، سارا کا سارا رب تعالیٰ نے قرآن میں کھول کھول کر بیان فرما دیا ہے۔ ذرا آئیے تو صحیح، جس نے بھی تحقیق کی ہے وہ رب تعالیٰ کی ذات کو پہچانے بغیر نہیں رہ سکا۔ رب کی ذات وہ ہے، معدوم ہے، کوئی عدم سے وجود بخشنے والی ہے، اس رب کی ذات کا انکار لازم نہیں آ سکتا۔ دعوت فکر ہے، اللہ کی کلام کی طرف آئیے، اللہ کی طرف آئیے، اللہ تعالیٰ کی طرف آئیے۔ اگر نہیں آئیں گے تو لوٹ کر اسی کے پاس جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم زمین و آسمان کے کونوں میں بھاگ جاؤ،
ذہن میں رکھ لیجئے کہ اللہ کے پاس جانے سے بچ نہیں سکتے، اللہ کے پاس لوٹ کر جائیں گے۔ آخر وہی فیصلہ جو رب کا ہے وہ غالب ہو کر رہے گا، اس کا انکار نہیں ہو سکتا۔ نہ کوئی سائنس کی طاقت کسی کو بچا سکتی ہے، کوئی بھی قاعدہ اور کلیہ اور کوئی ایسی چیز ایجاد نہیں کر سکتے کہ کسی کو رب کی پکڑ سے بچا لیں۔ لوٹ کر تو اسی کے پاس جانا ہے۔ جتنے مرضی دنیا کے ہیلے اور بہانے تلاش کر لیجئے، رب کی ذات کا انکار کر لیجئے، اسی رب کی ذات کے پاس واپس لوٹ کر جانا ہے۔ اس لیے آج دعوت فکر ہے کہ اللہ کے کلام کو ذرا پڑھ لیجئے۔ آئیے اللہ تعالیٰ کے کلام کو سیکھیے، پڑھنا شروع کر دیجئے۔ وہ کتابیں تو بہت تم نے پڑھ لی ہوں گی، ذرا اس کتاب کو، اللہ کے کلام کو تو پڑھیے، پھر ذرا موازنہ کیجئے کہ ہمارا معاملہ کیا تھا، ہم کدھر جا رہے تھے اور حقیقت کیا ہے۔ حقیقت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ رب کی کلام پڑھیں گے تو حقائق کھلیں گے، پھر پتہ چلے گا، پھر رب تعالیٰ کی ذات کا اور رب تعالیٰ کے تعارف کا بھی پتہ چل جائے گا، اور یہ کہ اپنے نظریات جو توہمانہ ہیں ان کا بھی کلا کما ہو جائے گا۔